جی تو ناظرین، آپ کے پروگرام میرا پاکستان میں آپ کا ہوسٹ اقبال کھوکھر آج ایک بار پھر نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2023 کا سورج غروب ہو چکا ہے اور 2024 کا سورج آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ تو جس طرح آج کا پروگرام ہم عوامی محبت کے ساتھیوں کے ساتھ کریں گے، تو عوامی محبت ہمیشہ سے یہ کرتا آیا ہے کہ ہر سال کی طرح جنوری سے ہم اپنے نئے ساتھیوں کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو نئے کارڈز دیتے ہیں، نوٹیفیکیشنز دیتے ہیں اور ان کو اس طرح کی سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ اپنے علاقوں میں جا کر عوامی محبت کے لیے بھی کام کر سکے اور اس علاقے کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھی کام کر سکیں، کیونکہ عوامی محبت کا مشن یہ ہی نہیں کہ صرف کوریج کی جائے۔ عوامی محبت کا مشن یہ بھی ہے کہ عوامی محبت کے قلم سے، عوامی محبت کی نشریات سے نہ صرف کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، ان کے علاقوں کے مسائل حل ہوں، ان کے علاقوں کے مسائل کی نشاندہی ہو۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں 2024 کے آج کے پہلے پروگرام میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ساہیوال سے ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، 2015 سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے عاشق جلال صاحب۔ یہ بنیادی طور پر سماجی اور مذہبی خدمات میں پیش ہوتے ہیں۔ تو عاشق جلال صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ 2015 سے عوامی محبت کے ساتھ ہیں، ہمارے گروپ کا حصہ ہے اور اپنے علاقے میں ایک اچھی پوزیشن رکھتے ہیں، اچھا نام رکھتے ہیں اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عمل سے دوسروں کے لیے بھلائی اور فلاح پیدا کی جائے۔ تو عاشق جلال صاحب، ہم آپ کو آج میرا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میں شکر گزار ہوں اے ایم نیوز کا، عوامی محبت کا اور ساری ٹیم کا اور آپ کی محبت کا، اور میں جیسے بتایا 2015 میں اس کا حصہ ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے، چیچا وطنی، ساہیوال اور جہاں کہیں بھی دیگر چکوک میں، گاؤں، قصبہ، دیہات میں خدمت ہے روحانی سماجی طور پر، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کے جو ہے وہ مسائل کو حل کیا جائے اپنے اس اے ایم نیوز کے پلیٹ فارم سے، عوامی محبت کے پلیٹ فارم سے، تاکہ لوگ اس سے جو ہے استفادہ حاصل کریں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ تو اس کے ساتھ ہی عاشق جلال صاحب کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے ساتھی کا بھی تعلق ضلع ساہیوال کی ایک تحصیل ساہیوال سے ہے، وہ ڈپٹی بیورو چیف کے عہدے پر اس وقت کام کر رہے ہیں، پاسٹر تنویر صاحب۔ ہم آپ کو بھی آج میرا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سر، تھینک یو سو مچ۔ میں عوامی محبت کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ رپورٹنگ صحیح سے نہیں بلکہ ہمیشہ یہ ان کے ہمارا جذبہ ہے ہماری ٹیم کا، عوامی محبت نیوز کا، کہ ہم اس نشریات کے ذریعہ سے بہت سارے لوگوں کے مسائلوں کو بھی حل کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ میرا نام پاسٹر تنویر بشیر ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ ضلع ساہیوال سے ہے۔ جی تو عاشق جلال صاحب، آپ جو کہ 2015 سے عوامی محبت کا ہماری ٹیم کا حصہ ہے، آپ نے عوامی محبت کو کیسا پایا؟ جی میں شکر گزار ہوں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا، میرا نام پاسٹر عاشق جلال اور میرا تعلق چیچا وطنی سے ہے اور ساہیوال میں بھی میرا گھر ہے۔ تو میں 2015 میں جو ہے یہ عوامی محبت کو میں نے جوائن کیا، اس وقت یہ نیوز پیپر تھا۔ آج تو شکر ہے کہ یہ جو ہے اے ایم نیوز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے لوگوں کے صرف رپورٹنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو کام ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا، جس میں ہمیشہ عوامی محبت جو ہے لوگوں کا مدد معاونت کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور جہاں تک بھی ہو سکے اب بھی ہم جو ہے عوامی محبت کے ذریعہ سے، ایم نیوز کے ذریعہ سے لوگوں کے مسائل کو گاؤں، شہروں، دیہات اور جہاں بھی پنجاب میں، پاکستان میں جہاں ضرورت ہے، ہم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوامی محبت کے اور ایم نیوز کے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور عوامی محبت بھی آپ جیسے ٹیم کے جو ساتھیوں کے جو عزم جذبے کو سراہتا ہے۔ تو پاسٹر تنویر صاحب، جو کہ آپ نے حال ہی میں عوامی محبت کو جوائن کیا ہے،
آپ نے دیکھا کہ عاشق جلال صاحب کو پہلے کام آپ کے علاقے میں کرتے رہے ہیں، تو آپ نے آپ کے کیا پلانز ہیں 2024 میں کہ آپ عوامی محبت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. یہ عوامی محبت جو پلیٹ فارم ہے، یہ ایک پلیٹ فارم نہیں بلکہ ایک خدمت کا ایک سینٹر ہے کہ ہم اس کے ذریعہ سے لوگوں کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مشکلات میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے بھی ہیں، کیونکہ ساہیوال کے اندر کوئی بھی مسائل ہے، اس مسئلے مسائل کے لیے ہم اس پلیٹ فارم سے جو ہے 2024 کے اندر رپورٹنگ ہی نہیں بلکہ ہم ان بہن و بھائیوں کے جو مشکلات میں ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اگر کوئی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ کوئی مسئلہ مسائل سامنے عوام پیش آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی تھینک یو. یقیناً ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2004 سے عوامی محبت نے جس طرح ایک پسماندہ ضلع قصور سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، جو کہ لاہور اور اسلام آباد میں بھی اب پروسیس میں ہے، تو یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم کی محنتوں اور خدا کے خاص فضل کا نتیجہ ہے کہ آج عوامی محبت اپنے نیوز چینل AM نیوز کے حوالے سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے. عاشق جلال صاحب، آپ اپنے ضلع کی جو بڑی اتھارٹیز ہیں، بڑے دفاتر ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی یقیناً رہتی ہوں گی، تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایسے کون سے ایسے مسائل دیکھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کے حل کے لیے کوشش کی جائے؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ اب ووٹنگ کا ہے، کرسچینٹی میں دیکھیں کہ بہت سارے جو لحاظ سے نقطہ لحاظ سے جو دوسرے ہیں، جو ہندو لوگ ہیں، مطلب ہمارے وہ بھی بھائی ہیں، ان کا زیادہ مطلب ہے، لیکن یہ تھوڑی میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی یہ جو کاؤنٹنگ میں تھوڑی سی غلطی ہے، اور یہ اس لحاظ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اقلیت کرسچن جو ہے بھائی ہمارے وہ زیادہ ہیں، تو اس میں میں دیکھتا ہوں یہ تھوڑا سا ہے، اور اس لحاظ سے مطلب تھوڑا حل کروانے کی اور اعلیٰ عدلیہ حکومت تک اس آواز کو ہم کوشش کریں گے کہ تاکہ ان کی آواز بنے اور تاکہ یہ دوبارہ سے کاؤنٹنگ مردم شماری جو ہے وہ ہو سکے اور یہ بات جو ہے وہ اجاگر ہو سکے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالیہ سینسز ہمارے اس وقت موجود ہیں اس کے مطابق مذہبی جو اقلیتیں ہیں ان میں مسیحی کمیونٹی کو پوری برابر طریقے سے شمار نہیں کیا گیا؟ جی. تو پاسٹر تنویر صاحب، آپ اپنے علاقے کے جو مقامی مسائل ہیں ان پہ روشنی ڈالیں. جی بالکل، ہمارے علاقے میں بھی جو ہے یہی مسائل ہے، کیونکہ کرسچینٹی کی تعداد زیادہ ہے. بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس پر حکومت کو غور کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہو، کیونکہ کرسچینٹی مسیحیت کی تعداد زیادہ ہے اور ہندوازم کی تعداد جو ہے وہ کرسچنوں کے لحاظ سے کم ہے، لیکن جو کاؤنٹنگ کی گئی اس سے ان کو زیادہ بتایا جاتا ہے. اس پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں ناظرین، اس وقت جو کہ عام انتخابات کا چرچا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ انتخابات جس کے لیے 8 فروری کی تاریخ بھی مقرر کی گئی ہے، تو یقیناً ساہیوال میں بھی بہت سارے نمائندگان ان انتخابات میں حصہ لیں گے. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ کے علاقے میں جو امیدوار اس وقت میدان میں آئے ہیں ان میں سے آپ کس کی کارکردگی کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہار جیت تو یہ ایک حصہ ہے، لیکن دونوں ہی میدان میں اپنا اپنے جو ہے جو بہتر کام کرے گا، وہ نون ہو، وہ PTI ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، ہمارے لیے سب جماعتیں جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. کلام بھی کہتا ہے حکومتوں کے تابع ہیں، لیکن کام جو ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر مطلب PTI نے بھی کافی کیا ہے، نون کا بھی ابھی کافی زیادہ کام ہے، تو ابھی اس لحاظ سے تو نون کا وہاں پر جو ہے وہ کچھ زیادہ زور دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا پاسٹر تنویر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو امیدوار آتے ہیں وہ لوگوں کے عام مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟
جی بالکل، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساہیوال کے اندر نون لیگ نے بہت سارے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو کبھی بھی جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے. تو عوام کی بہت جو ہے حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے، ہر لحاظ میں ان کے ساتھ ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر نون لیگ جو ہے وہ بہت اچھا پارٹی ہے، تو وہ آتی ہے تو عوام کے لیے زیادہ جو فائدہ مند ثابت ہوگی. اچھا، آشد جلال صاحب اور پاسٹر تنویر صاحب، آپ جو کہ دونوں ایک ہی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے ضلع میں بہت سارے انتخابی میدان کا حصہ ہیں امیدوار، تو وہاں بہت ساری جماعتیں حصہ لے رہی ہیں. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہاں لوگوں کا رجحان کس جماعت کی طرف ہے اور لوگوں کی رائے کس امیدوار کے زیادہ حق میں ہے؟ جی. آپ آشد جلال صاحب جو کہ آپ سینئرز ہیں، تو آپ بتائیں آپ کا وہاں تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی چیچا وطنی میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں امیدوار تو بہت سارے ہیں، لیکن وہاں پر جو نیشنل پارٹی کا جو ایم این اے کے امیدوار ہے رانا یاسر صاحب، تو بڑے اچھے لیڈر ہیں جو میں نے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. تو کیونکہ ان کے جو خیالات ہیں لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے، مزدوروں کے لیے بڑے اچھے ان کے، میں سمجھتا ہوں ان کے جو ہے نا وہ خیالات ہیں. تو اس لیے زیادہ تر جو میں نے دیکھا رجحان جو ہے ان کی طرف ہے، نیشنل پارٹی کی طرف ہے. تو کیا اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ جو کہ اس حلقے میں نیشنل پارٹی کے پہلے امیدوار ہیں، نیشنل پارٹی ایک نئی جماعت ہے اس حلقے کے لیے، تو رانا یاسر ایڈوکیٹ بھی ہیں، صافی ہے، اس وجہ سے لوگوں کا رجحان اس طرف ہے؟ جی جو میں نے دیکھا جہاں تک ہے رانا یاسر صاحب ایک نئے امیدوار ہیں، اور اس وجہ سے بھی لوگوں کا جو ہے زیادہ ان کی طرف جو ہے وہ خیال ہے، دھیان ہے، کہ کیونکہ لوگ نئی چیز دیکھتے ہیں. لوگ اس مہنگائی کے دور سے تنگ ہیں، غربت اور افلاس سے تنگ ہیں. لوگ چاہتے ہیں لوگوں کے غریب، خاص کر میں لوگوں کی بات کمزوروں کی کروں گا، تو ہمیشہ انہوں نے کمزوروں کی، غریبوں کی بات کی ہے، اور یہ صحافت سے، وکالت سے، اور اچھے انسان ہیں. تو اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کے رانا یاسر صاحب جو ہوں. جی چلے جی، آپ کی کیا رائے ہے پاسٹر تنویر صاحب؟ جی بالکل، بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ عہدے ایک طرف ہے لیکن انسانیت کا درس ایک طرف ہے، کہ وہ ایک اچھے انسان بھی ہیں، اور لوگوں کا یہی منشور ہے کہ ایک نیا چہرہ آنا چاہیے، نئے بندے کو زمانا چاہیے، کیونکہ پرانے تو ہم زماتے رہتے ہیں، لیکن نیا چہرہ ہے تو ان پر بہت ساری توقعات ہیں. امید ہے کہ خدا بہتر کرے گا. تو ناظرین، ہم اپنے دونوں ساہیوال کے ساتھیوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا، اور ناظرین یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون سی جماعت کتنی کامیابی حاصل کرتی ہے، لیکن ایک فیصلہ آپ کو ہمیشہ کر لینا چاہیے کہ آپ نے اس امیدوار کو ووٹ دینا ہے جو آپ کی بات کرے، آپ میں سے ہو اور آپ کی ترجمانی کرے. دیکھتے رہیں میرا پاکستان، پاکستان زندہ باد.